ہمارے ایک بھائی ہیں جو سوال یہ کر رہے ہیں کہ نماز میں ہم دعا کر سکتے کہ نہیں، فرض میں بھی نفل میں، اور یہ دعا ہم عربی زبان میں کریں گے یا اپنی مادری زبان میں کریں گے۔ میرے خیال سے اس سے پہلے بھی یہ سوال آ چکا، بار بار یہ سوال آتا ہے اور پہلے بھی آپ کے سامنے وضاحت کی جا چکی ہے کہ نماز میں کئی مواقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنے کی اجازت دی ہے کہ جو چاہیں آپ دعا کریں۔ جیسے تشہد کا موقع ہے، آدمی تشہد میں بیٹھے، خاص طور سے تشہد اخیر میں، تو اس میں جو تحیات، درود وغیرہ ہے وہ سب پڑھنے کے بعد، تعوذ وغیرہ سب پڑھنے کے بعد آخر میں جو وقت ہے اس میں وہ جو چاہے دعا کر سکتا ہے۔ اب جو چاہے دعا کر سکتا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس کے بارے میں کچھ علماء کی یہ رائے ہے کہ جو چاہے سے مراد وہ دعائیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ بہت ساری دعائیں ہیں، تو ان ثابت شدہ دعاؤں میں سے چن کے، منتخب کر کے جو چاہے وہ چن لے اور یہاں پہ لا کے پڑھے۔ دوسری طرف کچھ علماء نے یہ کہا ہے کہ جو چاہے سے مراد ہے کہ جو مرضی اس کی دعا کرے، وہ اپنے الفاظ میں بھی دعا کر سکتا ہے لیکن عربی زبان میں وہ دعا کرے۔ اور تیسری طرف کچھ علماء ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، اگر وہ اپنی مادری زبان میں بھی دعا کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو اس معاملے میں ہم سمجھتے ہیں کہ وسعت ہے، کوئی حد بندی نہیں ہے کہ ایک آدمی چاہے تو وہ مسنون دعائیں پڑھے، یا چاہے تو وہ عربی زبان میں جو دعائیں ہیں وہ پڑھے، یا چاہے تو اپنی زبان میں بھی دعا کر سکتا ہے۔ یاد رہے کہ اگر آپ عربی زبان میں اپنے الفاظ میں دعا کی اجازت دیتے ہیں تو پھر اس بات سے منع کرنے کی کوئی شکل نہیں رہ جاتی ہے کہ ایک آدمی جس کی زبان عربی نہیں ہے وہ اگر اپنی مرضی سے دعا کرنا چاہے تو آپ اس کو کیوں منع کرتے ہیں؟ تو اس میں وسعت ہے۔ البتہ بہتر بات تو یہی ہے کہ بھئی جو اس کو چاہیے، جو دعا وہ کرنا چاہتے ہیں، اس کے تعلق سے جو مسنون الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ یاد کر لے، اس کو استعمال کرے۔ یہ سب سے بہترین طریقہ ہے، اور ہم یہی مشورہ دیں گے کہ آدمی جب بھی یہ شوق رکھے کہ ہم تشہد میں یا نماز میں زیادہ سے زیادہ دعا کرنا چاہتے ہیں تو وہ معصورہ دعاؤں کو یاد کر لے اور ان دعاؤں کے ذریعہ پڑھے، ڈبل ثواب ہوگا اس کا۔ ایک تو سنت پر عمل بھی کر رہا ہے اور دوسرا اللہ سے مانگ بھی رہا ہے، اس میں بہت بڑا ثواب ہے۔ دوسری طرف یہ گنجائش ہے، کوئی آدمی عامی ہے، بیچارہ مزدور ہے، اس کو نہیں آتا ہے، کچھ نہیں آتا ہے، تو ہم اس پر دعاؤں کا دروازہ بند نہیں کر سکتے۔ ایسا آدمی جسے کچھ نہیں آتا، بیچارہ بہت پریشان ہے، بہت غریب ہے یا بہت دکھی ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے، تو ایسا نہیں کہ ہم یہ کہہ دیں کہ بھئی تم کچھ بھی دعا مت کرو۔ تو اس کے لیے گنجائش ہے، وہ اپنی زبان میں دعا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ بات جو یہ ہمارے بھائی نے کہی ہے کہ فرض اور نفل میں فرق، تو فرق والی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر ایک چیز نفل میں جائز ہے تو فرض میں بھی جائز ہونی چاہیے، فرض میں جائز ہے تو نفل میں بھی جائز ہونی چاہیے۔ فرق کی دلیل چاہیے۔ یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصل بات کہی ہے نا کہ جو چاہے دعا کرے، تو اس اصل میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ جو اختیاری دعا ہے وہ صرف نوافل میں ہے، فرائض میں نہیں۔ اختیاری دعا فرائض میں بھی ہے، نوافل میں ہے۔ تو جب اصل دونوں نمازوں کو شامل ہے، فرائض کو بھی شامل ہے اور نوافل کو بھی شامل ہے، تو اس اصل کی جو ہم تشریح کر رہے ہیں کہ اپنی زبان میں کر سکتا کہ نہیں، تو یہ چیز بھی دونوں نمازوں کو شامل ہوگی۔ خلاصہ یہ ہے آپ کے سوال کے جواب کا کہ بہتر یہی ہے کہ دعائے معصورہ ہی پڑھے، اس کا دو فائدہ ہے، سنت پر عمل بھی، اور اپنی جو ضرورت ہے اللہ سے اس کی مانگ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی مجبور ہے، ایسا نہیں کر سکتا، تو وہ اپنی زبان میں بھی دعا کر سکتا ہے۔ اس میں وسعت رکھنی چاہیے، سختی نہیں کرنی چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو جواب ملے۔